میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورۃ الحشر، اسی سورہ حشر کے 7ویں نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الہ العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے میرے بندو، رسول جو تمہیں عنایت کر دے، جو تمہیں دے دے، جو ہاتھ اٹھا کر کے نوازش و کرم کر دے، فَخُذُوهُ، تو بڑے ہی صبر، اعتقاد، محبت کے ساتھ اسے تم لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے وہ روک دیں، جن چیزوں کی وہ ممانعت فرما دیں، تو فَانْتَهُوا، تو تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو انجام کو بھی رب کائنات نے ظاہر کر دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر ان دونوں صورتوں پر تمہارا عمل نہیں ہوتا ہے تو اے میرے بندو اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کیوں ڈرو؟ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ جو ہے وہ سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرنے کی قوت و استطاعت اور قدرت رکھتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جب قرآن مقدس نے ہمیں عذاب الہی سے بچنے کا ایک 2 پیراگراف عطا کیا، ایک عطائے رسول کو صبر و محبت کے ساتھ قبول کر لینا، اور دوسرا جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بھاگنا۔ اب اگر کوئی انسان عطائے رسول میں تو وہ آگے ہے، لیکن ممانعات اور منکرات کے اندر اس سے غلطیاں خطائیں ہو رہی، تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، جب تک عطا اور رک جانا ان دونوں کے اندر برابر کا کردار نہیں ہوگا، عذاب الہی سے وہ بچ نہیں سکتے۔ تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ عطائے رسول ہے کیا۔ ویسے تو اس آیت کی شان نزول بہت لمبی ہے اور وقت بہت ہی کم ہے۔ بہرکیف مال فیض کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن بیشتر محدثین کہتے ہیں جو ایکسپرٹ آف حدیث ہو اسے محدث کہا جاتا ہے، اور جو ایکسپرٹ آف قرآن ہو اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ تو جب میں محدث کہوں تو آپ کو سمجھنے میں اب دقت نہیں ہونی چاہیے، اور مفسر جب کہوں تو بھی دقت ہو۔ ایکسپرٹ آف قرآن کو مفسر اور ایکسپرٹ آف حدیث کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو بیشتر محدثین اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے، گرچہ یہ حکم نازل ہوا کسی واقعے کے تحت، لیکن یہ حکم عمومی ہے، رہتی دنیا تک ساری اقوام عالم کے۔ تو ما اتاکم الرسول، تو آخر یہ رسول کی طرف سے ملا کیا؟ جب آپ عطا کو جانیں گے تبھی تو اس کو لیں گے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیصر و کسریٰ کی سلطنت نہیں عطا کی، ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا بکس کوئی نہیں دیا،
سونے اور چاندی سے سجے ہوئے کوئی تخت عطا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس اور سنت رسول اللہ یعنی احادیث مبارکہ. ان دونوں اصول کے تحت ایک اسلامی قلعے کی بنیاد رکھا اور 63 سال انتھک کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے جانثاروں کو نہ جانے کتنے جانثاروں کو اس راستے میں شہید کر کر کے ایک اسلامی قلعہ ایک اسلامی سلطنت قائم کی. اور اس قلعے کی بنیاد کوئی ٹاٹا سپر کے رڈ سے اور اے سی سی اور LNT کنکریٹ سیمنٹ سے نہیں بنی بنیاد رکھی، بلکہ آقائے رحمت نے جو اس کی فاؤنڈیشن اس اسلامی قلعے اور سلطنت اسلامی کی رکھا تھا اس کا فاؤنڈیشن 4 علوم کے اوپر منحصر تھا. ایک علم شریعت، دوسرا علم طریقت، تیسرا علم معرفت اور چوتھا علم حقیقت. ان 4 علوم کے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 4 علوم کے اوپر اس سلطنت اسلامیہ اور اسلامی قلعے کا فاؤنڈیشن ہوا. اور یہ جو عمارت تعمیر ہوئی، یہ جو اسلامی قلعہ بن کر کے تیار ہوا، یہ دنیا کی پکی ہوئی اور بنائی ہوئی اینٹوں سے نہیں، بلکہ اخلاص، محبت، عقیدت، جرأت، شجاعت، ان سارے اعمال و کردار سے یہ اسلامی قلعہ تیار کیا. اور جب یہ قلعہ بن گیا تو آقائے رحمت نے ارشاد فرما دیا من دخلہ آمنا، کہ جو اس اسلامی قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ دین و دنیا دونوں اعتبار سے پورے طور سے سیف اور مامون ہو جائے گا. لیکن سبحان اللہ تو آپ نے کہا، لیکن اپنے حالات کا آپ جائزہ لیں. عالمی سطح پر کہ اس اسلامی قلعے کے تحت بسنے والے مسلمان اس دھرتی کے اوپر کیا امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بہت کیف موضوع چونکہ طویل ہو جائے گا تو من دخلہ آمنا. اور اب رب کائنات کے محبوب، دونوں عالم کے محبوب نے جب اس قلعے کو مکمل کر دیا، اس اسلامی سلطنت کی تکمیل ہو گئی، تو حجۃ الوداع کے موقع پر اقوام عالم کو پیغام دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میری امتوں میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور مجھے جو بھی نعمتیں رب کائنات کی طرف سے عطا ہوئی تھی ان تمام نعمتوں کو میں نے آج پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہیں دین اسلام کے لیے راضی کر دیا. ایسا کلچر، ایسا مومنٹ، ایسا ماحول میں نے بنا دیا ہے کہ اسلام تمہارے لیے اور تم اسلام کے لیے سازگار ہو گئے ایک دوسرے کے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب یہ اسلامی سلطنت، یہ اسلامی قلعہ تیار ہو چکا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر سلطنت، ہر حکومت کو چلانے کے ایک دستور ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، آئین ہوا کرتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری طاقتوں کو شرمندہ اور سارے طاقتوں کو بے وصول ثابت کرنے کے لیے اس اسلامی سلطنت اور اسلامی قلعے کا جو آئین تیار کیا وہ امرہم شورا بینہم، شورائی نظام پیش کیا اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے. چونکہ اس وقت بھی اور آج بھی یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک ایم ایل اے کا بیٹا کوشش کرتا ہے میرا بیٹا ایم ایل اے ایم پی بنے، ایک پرائم منسٹر چیف منسٹر کے بیٹے کو اس پارٹی کے لوگ پہلے آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں کہ تمہارا باپ سی ایم تھا لہذا تم بھی آؤ سی ایم ہی کی کرسی پر بیٹھ. یہ جو خاندانی نظام تھا، یہ جو خاندانی جاگیرداری اس وقت دنیا کے اندر چل رہی تھی، رب کائنات نے اس خاندانی جاگیر کی کہ منہ پر زبردست تماچا اپنے محبوب کے ذریعے سے شورائی نظام پیش کر کے امرہم شورا بینہم، شورائی نظام کے اوپر یہ اسلامی سلطنت کی حکومت قائم. یہی شورائی نظام 40 ہجری تک بڑے امن و سکون اور کامیابی و کامرانی کی طرف یہ نظام سلطنت بڑھتا رہا. 41 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام حسن کی حکومت خلافت راشدہ تھی اور حضرت امیر معاویہ 50,000 سے بھی زائد فوج کو لے کر کے شام سے مدینۃ المنورہ کے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، جب اس کی اطلاع ملی امام عالی مقام کو ملی تو آپ کے حامیوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم حضرت امیر معاویہ سے جنگ کریں، ہم آپ کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اے نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بہتر. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی 50,000 کے اوپر افراد مشتمل پر ایک فوجی دستہ لے کر کے آگے بڑھے. یہ نگاہ بصیرت تھی امام عالی مقام کی، یہ وہ علم تھا جس علم کو اس ظاہر کی آنکھوں سے پڑھا نہیں جاتا، اشاروں میں دیکھا جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 2 طریقے کی آنکھ، 2 طریقے دیکھنے کی قوت، 2 طریقے کی مشاہدے کی صلاحیت اور کیپیسٹی عطا کی. ایک ہے بصارت. بصارت کہتے ہیں یہ جو اس آنکھ کی پتلی سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کا ہم مشاہدہ، یہ ہے بصارت. اور دوسری شے ہے بصیرت. یہ کسی کالج اور اسکول میں، کسی شاپنگ مال میں یہ نہیں ملا کرتا، یہ تو ملا کرتا ہے ان بوریا نشین گدی نشینوں کی خدمت. نگاہ بصیرت اگر حاصل کرنا ہے ان فقیروں کی صحبت اختیار. صحبت مصطفیٰ نے امام حسین کو وہ بصیرت کی نگاہ عطا کر دیا کہ جب پلٹ کر کے دیکھا کہ 50,000 فوجی دستہ میرے ہمراہ ہے، امام حسن کی نگاہ بصیرت نے پڑھ لیا کہ یہ اس میں سے بیشتر سبائی لوگ ہیں، یعنی عبداللہ ابن سبا جس نے تحریک اسلام کی مخالفت کیا تھا سیدنا عثمان غنی کی دور خلافت میں، یہ سبائی لوگ ہیں، یہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کریں گے. عین موقع پر جا کر کے ان سے
دھوکہ ہوگا اور شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ امام حسن نے فرمایا کہ یہیں قیام کرو، اور ایک قاصد کو بھیج کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس صلح کی اطلاع کروا۔ جب حضرت امیر معاویہ کو یہ اطلاع ملی، آپ نے بلینک پیپر، سادہ کاغذ امام عالی مقام کی بارگاہ میں بھجوا دیا اور فرمایا کہ آپ نواسہ مصطفیٰ ہیں، اس دنیا پہ حکومت کا حق اگر کسی کو اس دھرتی کے اوپر حاصل ہوتا ہے تو وہ خاندان ہاشمی کو ہوا کرتا ہے، اور خاندان ہاشمی کے آپ چشم و چراغ ہیں، لہذا آپ جو لکھ کر کے بھیج دیں گے امیر معاویہ کو منظور۔ سادہ پیپر بلینک بالکل بھیج دیا۔ چنانچہ امام عالی مقام نے 7 شرطوں شرائط اس پر لکھ کر کے امیر معاویہ کو بھیج دیا، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ پہلی غلطی ہوئی تھی اسلام کے اندر کہ شورائی نظام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے قبل چاروں خلفاء اور حضرت امام حسن، یہ سارے کے سارے لوگوں کو خلیفۃ المسلمین جو بنایا گیا تھا وہ امرہم شورا بینہم کے تحت مقام ثالثہ میں وفات ظاہری کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی موجودگی میں امتوں کو جمع کر کر کے اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ ساری امت نے حضرت عمر فاروق کی خلافت پر لبیک صادق اور ایک فعال اور بہترین اور کامیاب قدم بتلائے۔ 12 سال تک سیدنا عمر فاروق کی حکومت رہی، یہ 19 سال تک بڑے بڑے مقامات کو سیدنا عمر فاروق نے فوت کیا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق نے 6 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل کیا، اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دیا کہ امت سے مشورہ کر کر کے میرے بعد خلیفۃ المؤمنین کا سلیکشن اور انتخاب کرو۔ چنانچہ شورائی نظام کے تحت ان 6 حضرات نے ساری امت سے مشورہ لے کر کے سیدنا عثمان غنی کے لیے، سیدنا عثمان غنی کے بعد حضرت مولائے کائنات قطعی راضی نہیں تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ امت کے اندر نشہ کشی کی حالت ہے، امت خانہ جنگی کی شکار ہے، امت پریشانی کے عالم میں ہے، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، آپ سے افضل اس مدینہ نہیں بلکہ اس کائنات کی چھاتی پر کوئی امت میں فرق نہیں۔ اس لیے کہ آقا کی سند آپ کے ساتھ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ چنانچہ مجبور کر دیا مدینہ والوں نے، اور مولائے کائنات خلافت پر بیٹھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر مسئلہ آیا، یہی مدینہ کے لوگوں نے مجبور کر کے امام حسن کو بیٹھایا۔ تو یہ شورائی نظام میں ایک سیڑھی گراوٹ آئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ بزور طاقت، بزور قوت خلیفۃ المسلمین ہوئے تھے، اور یہ اتنا بڑا، یہی شورائی نظام آگے قدم بڑھا کر کے ایک سیڑھی تو گری ہی تھی، اور جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے کے ولی عہدی کا اعلان کیا تو یہ ایک سیڑھی اور نظام سلطنت نیچے گر گئی۔ اسی شورائی نظام کی حفاظت کے لیے آج
61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ معمولی ایمان رکھنے والے کا سینہ بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے گرج جاتا ہے، دہل جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہی شورائی نظام کی حفاظت کی۔ تو بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شورائی نظام کے حفاظت کے لیے امام عالی مقام نے اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا کہ تاسیس اسلامی بنیاد کو کبھی گرنے نہیں دینا، چاہے تمہارا کنبہ کا کنبہ ختم ہو جائے، یہ پیغام دیا۔ اور اپنی گردن ہی نہیں، اپنے پورے کنبے کو بے کسی اور بے بسی کے عالم میں، بغیر دانا اور بغیر پانی کی حالت میں، بھوکے پیاسے، صرف اپنی نہیں اپنے پورے خاندان کو کربلا کی سرزمین پر شہادت دلوا کر کے اس شورائی نظام کو جس کے اوپر اسلامی سلطنت اور اسلامی قلعہ کا دستور العمل قائم تھا، اس دستور العمل کی حفاظت امام عالی مقام۔ سبحان اللہ، جزاک